ہاں جی، کیا حال ہے آپ کے؟ ٹھیک ٹھاک، خیریت سے؟ اچھا جی، ایک بہت سخت کام ہو رہا تھا کراچی کے اندر، بہت زیادہ سخت، مطلب ایسا تھا کہ آپ سمجھیں جو بارڈر پہ یا چوکیوں پہ جو ایف سی اور رینجرز اور اس سے زیادہ سخت کام ہو رہا تھا، اور وہ تھا پیپلز پارٹی کی نئی حرام خوری۔ پیپلز پارٹی کی اگلے صبح اب کیا کرنا ہے، جو میں کہتا ہوں نا ان کے یہاں سب سے زیادہ تنخواہ اس کی ہے جو یہ بتائے گا آئیڈیا کہ یار ہم نیا پیسہ کیسے پیٹ سکتے ہیں۔ تو اس جو ہے وہ ایک آئیڈیا آیا تھا 6-10 دن پہلے، 15 دن پہلے، انکروچمنٹ نہیں ہوگی، تجاوزات نہیں ہوں گی، یہ اٹھا دیا، وہ پھینک دیا، وہ چیدہ، وہ ٹیدہ، 4 ٹرک، 2 موبائل ایکسٹرا، 2-3 ٹچے انٹیریئر کے آئے، یہ وہ آگے پیچھے سندھی، یہ وہ چلا اور ایسا کر دیا شہر کو، کیونکہ ای چالان کا پھدو چڑھا ہوا تھا نا، ای چالان کی وجہ سے ضلالت ہو رہی تھی، تو اچھائی دکھانے کے لیے تجاوزات کو، اور یہ میں نے پیچھے ویڈیو میں بولا بھی تھا کہ یہ سال میں 3 دفعہ ہوتا ہے، جب پوسٹنگ ہوتی ہے، جب بندہ چینج ہوتا ہے، یا تھانے کا ایس ایچ او ایون چینج ہوتا ہے چیز، تو جب نیا آتا ہے تو وہ کہتا ہے یار اب میں تم سب کا باپ ہوں، تو میرا کھانچا پہلے تو آتے ہی مجھے ایڈوانس مٹھائی کھلاؤ، اور اس کے بعد جب آگے چلنا ہے تم نے تو پھر جو ہے وہ دیکھیں گے آگے 2-3 مہینے 4 مہینے میں، پہلی دفعہ کے پیسے زیادہ ہیں بھائی، کیونکہ میں بھی پیسے دے کے آیا ہوں۔ تو وہ لوگ نہیں اس دفعہ تو دادا ڈنڈا ٹائٹ، او بھائی یہاں ڈنڈا ہے ہی نہیں، یہاں کوئی چیز ہے ہی نہیں، یہاں سب حرام خور ہیں، پیپلز پارٹی ٹوٹلی حرام خور ہے، کمشنر، ایڈیشنل کمشنر، یہ وہ سب حرام خور ہیں، سب پیسوں پہ آئے ہوئے ہیں۔ جو حافظ نعیم صاحب کہہ رہے ہیں، یا کہیں نہ کہیں آفاق احمد صاحب کی بات سنتا ہوں مرکزی مسلم لیگ کے، وہ کہتے ہیں کیونکہ متحدہ پاکستان تو فارغ ہے، متحدہ پاکستان کو تو پرچہ بھی پیپلز پارٹی پکڑاتی، کیونکہ ساتھ ہے نا، یہ تو نہیں ہو سکتا کہ جب پیپلز پارٹی پہ برائی ہے متحدہ پاکستان دیکھنا اس وقت کیسے گوٹی گلٹی مار بھاگے گی، کیونکہ ان کی عادت ہے نا، ان کو بھی گورنمنٹ کے مزے چاہیے، ان کا بھی کوئی بندہ 100 روپے نہیں کما سکتا اب اس حالات میں۔ آپ پراپرٹی کی مد میں سیل پرچیز رینٹ آ جائے تو آ جائے، ورنہ ان کے اندر اب صلاحیتیں ختم ہو گئی ہیں، اور اب وہ انڈیپینڈنٹ ہو کے اور بھی بالکل گٹھا مال ہو گئے۔ تو انکروچمنٹ کے اوپر انہوں نے سب کیا، یہ کریں گے وہ کریں گے، اور ساری چیزیں کیفے پیالہ یہ وہ دبا کے جرمانے کیے، دبا کے پیسہ، دبا کے سیٹنگ، یہ جا وہ جا۔ اور جب ہم نے اس وقت ان کو ایک ویڈیو میں نے پیچھے کی تھی انکروچمنٹ کے نام سے، تو جب میں نے یہ بات کہی تھی کہ یہ سب کی سب جو ہے نا، یہ تبادلے اور نئی بھرتیاں اور نیا علاقہ آگے سے پیچھے جو ہے نا وہ چینج ہوا ہے چیزیں، اور یہ اس کی ایکٹیویٹی ہے۔ اور دوسری یہ یوں ایکٹیویٹی انہوں نے نکالی ہے کہ ای چالان کا پریشر بہت آ رہا تھا، تو انہوں نے کہا چلو یہ ہماری غلطی ہے، تجاوزات تمہاری غلطی ہے، تمہیں اس طرح سے انہوں نے اپنا پھدو سیدھا کیا۔ اب جس جس جگہ پہ کیا، لوگوں کو پریشانی دی، لوگوں کا مال اٹھایا، لوگوں کا سامان توڑا، لوگوں کے سامان اٹھا کے لے گئے، سب کچھ کیا۔ ہم ویڈیو میں یہ بات پہلے بھی کہتے رہے، جو لوگ، میں اکیلا نہیں بھائی، جو اس کراچی میں رہ رہا ہے اور جو تھوڑا سا جو ہے نا ڈاؤن ٹو ارتھ روڈ کے اوپر جو سڑکوں پہ جس کا کام گھومنا، جس کو سڑکوں پہ کام ہوتا ہے، جو گھر کی سبزی لاتے ہیں، بچوں کا اسکول ہے، ہاسپٹل ہے، اور 10 طرح جو اس شہر کے جو روڈ پہ جن کی لائف ہے، ان لوگوں کو سب دکھ رہا ہوتا ہے، پتہ ہو گیا تھا یار یہ 4 دن پہلے چائے والے کو ہٹایا تھا، دوبارہ آ گیا۔ تو آپ کسی سے بھی پوچھ لو، بولے گا ابے پیسے دے کے آئے ہو، کسی سے پوچھ لو آپ، چاہے وہ داڑھی والا ہو، وہ کلین شیو ہو، وہ ٹیٹو والا ہو، وہ کوئی بالی والا ہو، سب کو پتہ ہے کہ یہ کس سیٹنگ سے، تو یہ چیز سب کو پتہ تھی۔ اب آپ نے جو ہے وہ 15-10 دن جو ہے وہ دیہڑیاں لگائی، ای چالان کی الگ لگائی، ادھر الگ لگائی نو، اور جب آپ نے یہ داڑیاں ساری چیزیں لگا لی تو میرے بھائی اب دوبارہ سے انکروچمنٹ آ گئی، اور اب نیا کہانی کیا لے کے آئے، جو انہوں نے اخبار میں بھی چھپوایا کہ یار ہم نے جو ہے نا وہ جتنے سیل کیے تھے وہ کھول دیے کافی حد تک، یا سارے کھول دیے، اور ان کو ایس او پیز کے اگینسٹ اسٹینڈرڈائز کر دیا۔ اچھا، ایس او پیز کے اگینسٹ کی کرسی یہاں ڈلے گی، یہاں نہیں ڈلے گی، یہ ہوگا سمجھ، مطلب مجھے تو ایسا لگتا ہے ایس او پیز اس کو کہتے ہیں کہ یار اب آپ کام کریں گے تو اس سے آگے نہیں جائیں گے، اس سے آگے جائیں۔ لیکن کہنے کا مقصد یہ ہے میرے بھائی کہ میں آپ کو ایک سمپل سی ایگزامپل دے رہا ہوں، ڈسکو بیکری اگر آپ نے دیکھی ہے مسکن تک آپ آ جاؤ، لیفٹ سائڈ پہ جتنے بھی المدینہ، چولہا، پزا، یہ وہ ہے، اور دوسرا آپ جوہر والی پٹی پہ جو بلوچستان سجی سے آگے جا رہی ہے، تو ان دونوں پہ ایس او پیز کے بعد جب آپ نے الاؤ کیا ہے، تو جب آپ نے اٹھایا تھا آخری ٹیبل اور آخری جو تخت جس کونے پہ تھا،
جس کو آپ نے اٹھایا اور ایس او پی کری اور شہر کے وسیع تر مفاد میں عوام کے لیے فٹ پاتھ نہیں ہے، لوگ کہاں چلیں، جتنے آپ نے 14 نکات بیچے، تو اب جو دوبارہ الاؤ کیا ہے تو اسی جگہ پہ کرسی لگی ہوئی ہے، اسی جگہ پہ تخت لگے ہوئے ہیں، اسی جگہ پہ ہوٹل کا ایکسس آ گیا. تو آپ نے کیا گیا مطلب ایس او پی کا کیا تھا؟ ایس او پی کا کیا مطلب تھا؟ سائڈ میں دہاڑی، دوبارہ سے دہاڑی، کمیشن، کھانچا، یہی ہو سکتا ہے بھائی. کیونکہ ایس او پی کے بعد آپ نے ایک پورا اخبار بھی بکا ہوا ہے، عدلیہ بکی، ہر چیز بکا ہوا ہے ہمارے یہاں، ہر چیز ہمارے یہاں بکا ہوا ہے. کچھ بھی خرید لو، کچھ بھی کر لو، سب حرام خور ہیں. اخبار میں بھی یہ رپورٹ لگ جاتی ہے. اخبار والا یہ تھوڑی پوچھ سکتا ہے بھائی وہ آپ یہ کر رہے ہیں، لیکن کوئی ہے اگر کوئی کراس پوچھ لے تو کہیں گے ابے ہماری گورنمنٹ ہم سے پوچھتا ہے، لگاؤ سالے پہ ایک اور اس پہ بھی. تو وہ بھی چاہے وہ کالا لکھے سفید لکھے، جو بول رہا ہے وہ لکھا جا رہا ہے. تو خیر ہے، ایس او پیز کے نام پہ، تجاوزات کے نام پہ جو آپ نے کیا، اس میں بھی کروڑوں روپے بنا کے اور پھر دوبارہ سارا ہوٹل، سارا فوڈ اسٹریٹ، سارے جو ریسٹورنٹ جن کے باہر تخت کا سسٹم تھا، جن کے ٹیبل کرسیوں کا تھا، وہ سب وہیں لگ گئے اور آپ کا تجاوزات کا آپریشن ختم ہو گیا. وہ کیا تھا؟ کسی وزیر، کسی منسٹر کسی نے کہا یار اس ہفتے مجھے اتنے کروڑ چاہیے، تو انہوں نے کہا صحیح اگر میں بتاؤں تو انہوں نے بولا 5% دے رہا. انہوں نے کہا صحیح، دوبارہ سے تجاوزات جو ہے نا وہ اٹھاتے. تو انہوں نے وہیں اس کا ماتھا چوما اور انہوں نے کہا تو ہے اصل بھٹو کا وارث، تو ہمیں جو ہے نا وہ جیالا ہے ہمارا، اور آؤ ہمارے ساتھ مل کے حرام خوری کرو، ہم تو ہیں ہی اسی میں. اس میں جو لگ گیا، اس میں کبھی بھی آپ کو متحدہ کی آواز نہیں آئے گی، اس میں کبھی بھی آپ کو کوئی ایسے پی ٹی آئی کے بندے کی آواز نہیں آئے گی. ہاں ٹل انلیس ان دونوں میں سے کسی پارٹی کی دم پہ پیر ہو یا ان کا اپنا کوئی غلطی سے دب گیا ہو تو کہیں گے یار دبایا ہے لیکن اس وجہ سے تاکہ تم چیخو، بعد میں اس کو بھی چھوڑ دیں گے. تو یہ سب آگے پیچھے تیز ہے، ایک ہے اور حرام خور ہے. تو امید کرتے ہیں اب 3-4 مہینے میں دوبارہ کراچی کی وسیع تر مفاد میں، کراچی کی عوام کے لیے دوبارہ سے جو ہے وہ تجاوزات کا آپریشن ہوگا، ہٹایا جائے گا. غریب کیبن والے، پتھارے ہوٹلوں والے، جس کی جہاں سیٹنگ بیٹھے گی، ہوٹل کی یہ ریٹ ہے، کیبن کی یہ ریٹ ہے، پتھارے کی یہ ریٹ ہے، چائے کے ہوٹل کے، تو دوبارہ سے حرام خوری. میں کہتا ہوں خدا کی قسم اگر یہ عوام ابھی آئے، دو چماٹے ان کو کرائے اور اس کی ویڈیو بنائے، اور پچھلی جو یہ کر کے گئے تھے، اگر جب وہ بولے یار آپ نے پولیس پہ یا جو ہے اینٹی انکروچمنٹ پہ ہاتھ اٹھایا چیزیں، تو ان کی پرانی ویڈیو دکھائے کہ یار جب ہم ان سے منتیں سمجھا تھے تو یہ کہتے اب نہیں ہوگا، اب نہیں ہوگا. تو یہ جو انہوں نے حرام خوری کی، یہ جو انہوں نے رشوت لی ہے، اور یہ جو انہوں نے جو ہے وہ اپنے جاب کے اگینسٹ گئے، تو اس کا کیا حساب ہے؟ اس کا حساب یہ ہی ہے کہ کیونکہ ہم غریب ہیں، کیونکہ ہم کام کرنے والے ہیں، تو ہمیں رگڑ دو. ایسا ہے تو بس پھر اس کو سوچنا چاہیے کہ یہ ایسا ہے تو کیوں ہے اور غلط ہے. اور جتنا تجاوزات کے نام پہ ہوا، میں سمجھتا ہوں بہت زیادہ ظلم ہوا لوگوں کے ساتھ، اس شہر کے لوگوں کے ساتھ، ان معاملات میں، کہ یہ چیز اس طرح سے نہیں ہونی چاہیے تھی، نہ ابھی نہ پہلے. اور آگے بھی جو ہے وہ تجاوزات کے خلاف جو بھی آپریشن ہے، جو بھی چیزیں فضول ہے کرنا بھائی. یہاں پہ بی آر ٹی نہیں بن رہی، یہاں پہ ریڈ لائن، انڈر پاس کریم آباد، وہاں کے لوگوں کا آپ حال دیکھو، بیچارے برباد ہو گئے، ذلیل ہو گئے، لوگوں کے پاس روزی روٹی نہیں ہے، چیزیں نہیں ہیں. تو وہ اس چیز کو سوچتے ہیں، کہ یار ہم کہاں کھڑے ہیں، اور آپ تجاوزات کے نام پہ اور حرام خوری کرتے ہو. پھر جب میں کہتا ہوں کہ یہ آرمی، اس کے ادارے، یہ عدلیہ اور اس کے نیچے، اور یہ گورنمنٹ، یہ سب ملے ہوئے، ان سب کی اپروول سے چیزیں، اور ان سب کو زندگی میں بھی ابھی تو ملے ہوئے نا، ابھی ملے ہوئے عہدے، ملے ہوئے طاقت ہے، چیزیں ہیں، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ہم خود جو ہے نا وہ دین اسلام کے ماننے والے. تو ہم نے تو جو ہمیں بتایا ہے، جو دین ہمارا کہتا ہے کہ ہر عروج کو زوال ہے، باطل مٹ جائے گا، حق غالب آ جائے گا، تو وہ ساری چیزیں ہمارا ایمان ہے. ہاں وقتی طور پہ چل رہے ہیں ہم، صحیح ہے، ہو گئی ہماری غلطیاں ہوں گی جس وجہ سے، لیکن یہ جو آپ تجاوزات اور ہر اینگل سے صرف اس شہر اور اس شہر کی عوام کا بیڑا غرق کرو، اس کا حساب سب نے دینا ہے، اوپر سے لے کے اور نیچے تک. اور جائز جو قبر میں بھی چلے ان کو بھی ہوگا کہ یہ حرام خور تھا، مر گیا.